اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ الروح عطس فقال الحمد للہ۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 400 ہے اور باب السلام کی تیسری فصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے اندر روح پھونکی، عطسا تو انہوں نے چھینکا یا انہیں چھینک آئی، فقال الحمد للہ تو انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، فحمد اللہ بإذنہ، حضرت آدم نے اللہ کی حمد کی یعنی الحمدللہ کہا اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حمد کی توفیق بخشی یا حمد بجا لانا ان کے لیے آسان کر دیا، یا یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور اس کے قضاء و قدر سے حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ فقال لہ ربہ یرحمک اللہ، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا تو ان کے پروردگار نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یا آدم اذهب الى اولئک الملائکہ، آدم ان فرشتوں کے پاس جاؤ، الی ملئ منہم جلوس، فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یا تو الی ملئ منہم جلوس یہ الی اولئک الملائکہ سے بدل ہو، ان فرشتوں یعنی ان کی بیٹھی ہوئی جماعت کی طرف جاؤ، تو اس صورت میں یہ اس سے بدل ہوگا، یا یہ حال ہو اور معنی یہ ہو کہ آدم ان فرشتوں کے پاس جاؤ اس حال میں کہ ان کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، فقل السلام علیکم، تو ان فرشتوں کے پاس جا کر کے کہو السلام علیکم، فقال السلام علیکم، حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا السلام علیکم، قالوا علیک السلام ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے فرمایا علیک السلام ورحمۃ اللہ، تم آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ ثم رجع الی ربہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی جانب واپس لوٹے، فقال ان هذه تحیتک وتحیت بنیک بینہم، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک یہ تمہاری تحیت ہے اور تمہاری اولاد کی تحیت ہے آپس میں ملنے کے وقت، یعنی جب باہم ملاقات ہو ایک دوسرے سے ملیں، یہی تحیت تمہاری بھی ہے اور تمہاری اولاد کی بھی ہے، یعنی جب ملے تو ایک کہے السلام علیکم اور دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فقال لہ اللہ،
وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اس حال میں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بند تھے، وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ، اس حال میں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ، دونوں دستے قدرت بند ہیں۔ کیا فرمایا؟ اختر ایتہما شئت، ان دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ فقال اخترت یمین ربی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے یمین کو اختیار کیا، یعنی میں نے اپنے رب کے داہنے ہاتھ کو اختیار کیا۔ وکلتا یدی ربی یمین مبارکہ، اور میرے رب کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، بابرکت ہیں۔ یہ کلتا ید ربی یمین مبارکہ، اس سے اس بات کی جانب اشارہ کرنا ہے کہ رب کے لیے جو ید کا اطلاق ہوتا ہے وہ ید جارحہ نہیں ہے، یعنی مخلوق کے لیے جیسے ہاتھ ہیں ویسے ہاتھ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ مخلوق کے جو ہاتھ ہوتے ہیں تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک داہنا ہے اور دوسرا بایاں ہے۔ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے ید کا حال یہ ہے کہ دونوں ید وہ یمین ہیں، دونوں برکت والے ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ اور یہاں ید سے مراد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ید ہے، لیکن وہ مخلوق کے ید کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ مراد دستے قدرت ہے۔ اور ید بول کر کے یہ نعمت بھی مراد لیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے دو نعمتیں جو مخفی تھیں وہ آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جسے چاہو چن لو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو نعمت داہنی طرف تھی اسے چن لیا۔ ثم بسطها فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، پھر رب تعالیٰ نے دست قدرت کو کھولا تو اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت تھی۔ اس ہاتھ میں، اس ید میں آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت تھی، یعنی ان کی مثال تھی عالم غیب میں۔ فقال اے رب ما ہؤلاء، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار یہ سب کیا ہے؟ ما ہؤلاء، یہ سب کیا ہے؟ قال ہؤلاء ذریتک، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ سب تمہاری ذریت ہے، تمہاری اولاد ہے۔ فَإِذَا كُلُّ إِنسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، تو ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان اس کی عمر لکھی ہوئی ہے، یعنی ان میں کون شخص کتنے دنوں تک زندہ رہے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی۔ وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَزْوَأُهُمْ أَوْ مِنْ أَزْوَئِهِمْ، یعنی راوی کو احتمال ہوا، شک ہوا کہ رجل ازوأہم فرمایا تھا یا او من ازوأہم فرمایا تھا، تو دونوں کلمہ بیان کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان روحوں میں، ان انسانوں میں، ان کی ذریت میں ایک روشن شخص ہے، رجل ازوأہم، یعنی ایک شخص جو ان میں زیادہ روشن ہے، زیادہ خوبصورت ہے، یا ایک شخص جو ان میں خوبصورت لوگوں میں سے ہے، من ازوأہم، یعنی ان میں جو خوبصورت ہیں انہی میں سے ایک شخص کو آدم علیہ السلام نے دیکھا۔ قال یا رب من ھذا، تو آدم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار من ھذا، یہ کون ہے؟ یعنی جو یہ زیادہ خوبصورت لوگوں میں سے یہ نظر آ رہا یہ کون ہے، یا جو ان میں زیادہ خوبصورت دکھ رہا ہے یہ کون ہے؟ قال ھذا ابنک داؤد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔
وقد کتبت لہ عمرہ 40 سنہ، اور میں نے اس کے لیے اس کی عمر 40 سال لکھ دی ہے۔ قال یا رب زد فی عمرہ، آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ قال ذلک الذی کتبت لہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی عمر ہے جو میں نے اس کے لیے لکھ دی ہے، یعنی 40 سال عمر اس کے لیے لکھ دی ہے، تو اس کے لیے عمر وہی 40 سال ہے، 40 سال ہے۔ قال قد، اے رب قد فإنی قد جعلت له من عمری 60 سنہ، آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں نے اس کے لیے اپنی عمر سے 60 سال کر دیا، یعنی اپنی عمر سے جو میری عمر 1000 سال ہے اس میں سے میں نے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیا۔ قال انت وذاک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے مطلوب کے ساتھ ملا ہوا ہے، انت وذاک یعنی تو ہے اس کے ساتھ، یعنی جو تمہارا مقصد ہے کہ تمہاری عمر کا 60 سال تمہارے بیٹے داؤد کو دے دیے جائیں تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، یعنی تو اپنے مطلوب کے ساتھ مقرون ہے۔ انت وذاک اے انت مع مطلوبک و مقصودک، تو تمہارا مطلوب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا 60 سال تمہارے بیٹے داؤد کو دے دیے جائیں تو ٹھیک ہے، دے دیے گئے۔ قال ثم سکن الجنت ما شاء اللہ، راوی کے حضور نے ارشاد فرمایا پھر آدم علیہ السلام جنت میں رہے جتنا اللہ نے چاہا کہ وہ جنت میں رہیں۔ ثم اہبط منہا، پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتارا گیا۔ وکان آدم یعد لنفسہ، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی شمار کرتے تھے، یعنی سال بسال وہ شمار کرتے تھے کہ کتنے سال ہوئے۔ وکان آدم یعد لنفسہ، اور آدم علیہ السلام اپنی ذات کی عمر یعنی اپنی خود عمر شمار کرتے تھے۔ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، ملک الموت ان کے پاس تشریف لائے۔ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجِلْتَ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا قد عجلت، آپ نے جلدی کی، یعنی میری عمر تو 1000 سال ہے، ابھی 1000 سال۔ قد عجلت قد کتب لی 1000 سنہ، آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ نے جلدی کی، میری عمر 1000 سال لکھی ہے اور ابھی 940 سال ہوئے اور آپ آ گئے۔ قال بلا ولکنک جعلت لابنک داؤد 60 سنہ، ملک الموت نے کہا ہاں کیوں نہیں، لیکن آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو 60 سال دے دیا، یعنی آپ نے اپنی زندگی کے اپنی عمر کے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کے لیے کر دیے۔ فجحد، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا۔ فجحدت ذریتہ، تو ان کی ذریت نے بھی انکار کیا۔ ونسی فنسیت ذریتہ، اور آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بھول گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جو 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دینے کا انکار کیا یہ جان بوجھ کر کے نہیں تھا، بلکہ یہ بھول گئے تھے کہ میں نے اس وقت 60 سال انہیں دے دیا، اور اس بھول جانے کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ یہ دونوں باتیں ان کی اولاد میں بھی پائی جاتی ہیں کہ ان کی اولاد ان کی ذریت بھی بھول جاتی ہے اور بھولنے کی وجہ سے کسی امر کا انکار کرتی ہے۔
تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی ذریت نے بھی انکار کیا، اور آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بھول گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ انکار کرنا بھولنے کی بنیاد پر تھا، یہ دانستہ نہیں تھا۔ قال فمن یومئذ امر بالکتاب والشہود، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اسی دن سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا، یعنی جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اسے لکھ لیا جائے اور کسی کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ انکار کے وقت اسے بطور ثبوت، بطور دلیل پیش کیا جا سکے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ اس سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ کون سا آدمی، کون سا انسان کتنے دنوں تک زندہ رہے گا، یہ اسی وقت لکھ دیا گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو پیدا فرمایا تھا۔ اس لیے آج اگر کوئی کسی وقت فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس پر بہت زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہی ان کی ذریت کو پیدا فرمایا اور اسی وقت لکھ دیا، مقدر فرما دیا۔ وان اسماء بنت یزید قالت، اور اسماء بنت یزید سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ، نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے۔ یہ مر علینا ہمارے پاس سے گزرے، اب ہمارا حال کیا تھا؟ فی نسوۃ، یعنی ہم عورتوں کی ایک جماعت میں تھے، یعنی ہم عورتوں کی جماعت کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، فسلم علینا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس تعلق سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے۔ عام لوگوں کے لیے اجنبیہ عورتوں سے سلام کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وعن الطفیل ابن ابی ابن کعب انہ قال، اور طفیل ابن ابی ابن کعب سے مروی ہے، انہ کان یاتی ابن عمر، کہ وہ حضرت ابن عمر کے پاس آتے تھے، فیغدو معہ الی السوق، اور ان کے ساتھ وہ بازار جاتے تھے۔ قال فاذا غدونا الی السوق، طفیل ابن ابی ابن کعب نے بیان کیا کہ جب ہم بازار جاتے، لم یمر عبداللہ بن عمر علی سقات ولا علی صاحب بیعۃ ولا مسکین ولا علی احد الا سلم علیہ، فرماتے ہیں کہ جب ہم بازار جاتے تو عبداللہ ابن عمر کا گزر نہیں ہوتا کسی خراب سامان کے بیچنے والے پر۔ سقات کہتے ہیں اس شخص کو جو کم قیمت کا گھٹیا درجے کا سامان فروخت کرتا ہے، تو کسی بھی کم درجے، کم قیمت کے سامان فروخت کرنے والے پر نہیں گزرتے، ولا علی صاحب بیعۃ، اور نہ ہی کسی گرامایا یا قیمتی سامان بیچنے والے پر گزر ہوتا، ولا مسکین، نہ کسی مسکین پر، ولا علی احد، اور نہ کسی پر مگر یہ کہ آپ اسے سلام کرتے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کا حال یہ تھا کہ جب وہ بازار میں جاتے تو جس کے پاس سے بھی گزرتے، چاہے وہ کم قیمت کا سامان بیچنے والا ہو یا زیادہ قیمت کا سامان بیچنے والا ہو، گھٹیا سامان بیچنے والا ہو یا اعلیٰ سامان بیچنے والا ہو، وہ مسکین ہو یا کوئی بھی ہو، جس کے پاس سے بھی آپ گزرتے آپ اسے سلام کرتے۔ قالت طفیل فجئت عبداللہ بن عمر یوما، طفیل ابن ابی نے بیان کیا کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، فاستتبعنی الی السوق،
تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار لے جانا چاہا، یعنی مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ بازار چلو۔ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ، آپ بازار میں کیا کریں گے؟ آپ جاتے ہیں وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ، آپ خرید و فروخت کے لیے ٹھہرتے نہیں ہیں، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، آپ سامانوں کے بارے میں دریافت نہیں کرتے ہیں، وَلَا تَسُومُ بِهَا، اور آپ سامانوں کا ریٹ نہیں معلوم کرتے ہیں، وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ، اور بازار کی مجلسوں میں سے کسی مجلس میں آپ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، تو آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ فَاجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ، آپ ہمارے ساتھ یہیں بیٹھیں، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپ ہمیں حدیث سنائیں، ہم حدیث سنتے ہیں، آپ سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے فرمایا، یا ابا بطن، اے ابو بطن، یعنی اے پیٹو، اے بڑے پیٹ والے۔ راوی کہتے ہیں وَكَانَتْ طُفَيْلُ ذَا بَطْنٍ، اور طفیل ابن ابی یہ بڑے پیٹ والے تھے، یعنی ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو یہی دیکھ کر کے انہوں نے کہا، اے ابو البطن، انما نغدو من اجل السلام، یعنی ہم جو بازار جاتے ہیں تو خرید و فروخت ہی کے لیے نہیں جاتے ہیں، ہم تمہیں لے کر کے جو بازار جاتے ہیں وہ صرف سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہ بازار میں زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو زیادہ لوگوں سے سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ انما نغدو من اجل السلام، ہم سلام کرنے کے لیے ہی جاتے ہیں، نسلم علی من لقینا، کہ ہم ان سب کو سلام کریں گے جن سے ہماری ملاقات ہوگی۔ رواہ مالک والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام مالک نے روایت کیا ہے اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بازار یقیناً روئے زمین کے حصوں میں سب سے بری جگہ ہے، لیکن اگر کوئی نیک نیتی سے جاتا ہے، کوئی اچھے کام کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بازار میں نیک نیتی سے جاتا ہے تو یہ بہتر ہے، بلکہ صحابی رسول کی سنت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سلام کو کس قدر عام کرنا اور اسے پھیلانا چاہتے تھے، اور اس کے ذریعہ کس قدر وہ محبتیں بانٹتے تھے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے روایت، انہوں نے فرمایا، اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا، لفلان فی حائط ازقن، میرے باغ میں فلاں کا ایک کھجور کا درخت ہے، وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي مَكَانُ عَزْقِهِ، اور اس کے کھجور کے درخت کے وجود نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، یعنی میرے باغ میں اس کا جو درخت ہے کھجوروں کا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ بِعْنِي أَزْقَقَ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ اپنی کھجور کا درخت مجھ سے فروخت کر دو۔ قال لا، اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں کھجور کا درخت نہیں بیچوں گا۔ قال فہب لی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنا کھجور کا درخت مجھے ہبہ کر دو۔ قال لا، کہا نہیں۔ قال فبعنیہ بعزق فی الجنہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا کھجور کا درخت مجھ سے جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے فروخت کر دو۔ فقال لا، تو اس شخص نے کہا نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت الذی هو ابخل منک الا الذی یبخل بالسلام، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو تم سے زیادہ بخیل ہو مگر وہ جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔
رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو شخص سلام کرنے میں بخل کرتا ہے وہ شخص اس سے بھی زیادہ بخیل ہے جو کھجور کا درخت جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے بیچنے میں بھی کیا بخل کر رہا تھا۔ یعنی اس نے وہ اپنا درخت جو کھجوروں کا تھا نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فروخت کیا، نہ سرکار کو ہبہ کیا، اور نہ ہی جنت کے درخت کے بدلے سرکار سے اس کی بیع کی۔ تو جس طرح سے اس نے بخل کیا اس سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے، دوسرے سے سلام نہیں کرتا ہے۔ اب یہ کہ اس کے درخت کی وجہ سے اذیت کیسے ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ اس کے باغ میں دوسرے کا درخت تھا، اس کی کھجوریں اس میں گرتی، اس کے بچے آتے کھجوریں اٹھا لیتے، تو اسے الگ کرنا یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اور اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ اس لیے یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا درخت اگر مجھ سے بیچ دے یا مجھے کسی طرح سے دے دے تاکہ کھجوریں الگ کرنے کا جھمیلہ ختم ہو جائے تو میرے لیے آسانی ہو، اور جنت کے درخت کے بدلے اسے خریدنے کے لیے سرکار کا ارشاد فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا درخت تھا وہ شخص مسلمان تھا، اور سرکار کا یہ حکم یہ اجباری نہیں تھا بلکہ اس کے لیے مشورتاً تھا، بطریق سفارش تھا کہ گویا سرکار سفارش کر رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ تم یہ درخت بیچ دو، اس لیے کہ اگر یہ اجباری ہوتا تو پھر کسی مسلمان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وعن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، پہلے سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بری ہے، تکبر اور گھمنڈ سے بری ہے، یعنی جس نے پہلے سلام کیا تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ متکبر نہیں ہے۔ راہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ یہ باب السلام کی تیسری فصل ختم ہوئی، اب اس کے بعد باب الاستئذان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل